سرخ اور سفید رنگت والی باجی عائشہ، جو سمارٹ بدن، سراپہ حسن، ایسا لگتا تھا کہ پرستان سے کوئی پری اتر آئی ہوں۔ وہ سراپہ حسن تو تھیں، لیکن اپنے بے مثل اخلاق سے وہ اپنی مثال آپ تھی۔ باجی کا تعلق شہر کے ایک معزز اور معروف مذہبی خاندان سے تھا۔ وہ میری بڑی کزن سیما کی بچپن کی سہیلی تھی۔ باجی سیما نے سانولی رنگت کے باوجود من موہنی شکل و صورت پائی تھی۔ یہ دونوں مقامی گورنمنٹ گرلز اسکول میں ایک ہی کالج میں پڑھاتی تھیں۔ یہ اس دور کی بات ہے جب کسی بھی اسکول کے کلاس روم میں طلبہ کے لیے میزوں یا کرسیوں کا کوئی انتظام نہیں ہوتا تھا، بلکہ کلاس رومز میں ٹاٹ بچھے ہوتے تھے۔ کچھ اسکولوں کے کلاس روم میں ٹاٹ بھی کم پڑ جاتے تھے، تو لڑکیاں اپنے اپنے کلاسوں میں بیٹھنے کے لیے اپنے اپنے گھروں سے کوئی نہ کوئی بندوبست کر کے لے کے آتی تھی۔ میری کزن سیما، جو بعد میں میرے بڑے بھائی سے شادی ہونے کے باعث میری بھابھی بن گئی تھیں، جس گرلز اسکول میں یہ دونوں پڑھاتی تھیں، یہ اسکول ہماری حویلی کے قریب واقع تھا۔ لہٰذا میری کزن سیما روزانہ اپنے گھر سے بوری کا ایک پرت اپنے ساتھ لے جاتی تھی، جس کو یہ دونوں اپنی کلاس میں بچھا کر اکٹھی بیٹھتی تھیں اور اپنے اپنے لائے ہوئے کھانوں کو بھی مل کر کھاتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی ایک دوسرے سے دوستی دوسری لڑکیوں کے لیے ضرب المثل بن چکی تھی۔ ویسے بھی دونوں خاندانوں کی خواتین کا بھی ایک دوسرے کے گھر آنا جانا تھا، لیکن ان دونوں کا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا کچھ زیادہ ہی ہو چکا تھا۔ میری کزن سیما کی تو دوران تعلیم ہی میرے بڑے بھائی سے شادی ہو گئی تھی۔ شادی کی وجہ سے میری بھابھی سیما تو اپنی تعلیم مزید جاری نہ رکھ سکیں اور اپنے گھر کی ہو کر رہ گئیں، جبکہ باجی عائشہ نے اپنی تعلیم جاری رکھی۔ میری بھابھی کے اسکول چھوڑنے کے باوجود بھی ان کی دوستی ختم نہیں ہوئی تھی، بلکہ باجی عائشہ روزانہ اسکول سے واپسی پر بھابھی سیما کو ملے بغیر اپنے گھر واپس نہیں جاتی تھی۔ یوں کہنا صحیح ہوگا کہ وہ روزانہ ہماری حویلی میں نظر آتی تھی اور میری بھابھی سیما آئے روز مجھے اپنے ساتھ لے کر اپنی سہیلی کے گھر پہنچ جاتی۔ جب میں بھابھی کے ساتھ باجی عائشہ کے گھر جاتا تو وہاں رکھے ہوئے کھلونوں کے ساتھ کھیلتا رہتا اور یہ دونوں گھنٹوں ایک دوسرے سے مصروف گفتگو رہتی۔ پتہ نہیں ان کا موضوع گفتگو کیا ہوتا، مجھے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا تھا۔ اور جب ہمارے گھر آتی تو میری دیگر کزن کے ساتھ کھیلنے کے علاوہ میرے ماموں کے کمرے میں رکھے ہوئے ریڈیو کو چوری چوری چلا کر گانے اور دوسرے پروگرام ضرور سنتی تھی۔ یہ اس دور کا ذکر ہے جب ہمارے شہر میں ٹی وی نہیں آیا تھا، لہٰذا ریڈیو پر ہی خبروں اور تفریح کا واحد ذریعہ ہوتا۔ اس دوران میری بھابھی سیما کا ایک بیٹا پیدا ہوا، تو باجی عائشہ نے اس نومولود بچے کا نام چھٹی کی رسم کے موقع پر ہی کر دیا۔ معلوم نہیں ان دونوں کی دوستی کو کس کی نظر لگ گئی تھی۔ کچھ دنوں بعد بھابھی سیما بیمار ہو گئیں اور مقامی سرکاری ہسپتال سے ان کا علاج ہونے لگا۔ جب کچھ دنوں تک افاقہ نہیں ہوا تو ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد دیگر ادویات کے ساتھ انجیکشن بھی تجویز کیے۔ ہسپتال میں موجود انجیکشن اسی ہسپتال کے ڈسپینسر نے ایک ایکسپائری ڈیٹ چیک کیے بغیر لگا دیے، جس کے زہر سے اسی وقت ہسپتال ہی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی وفات سے جہاں ہمارے رشتہ دار اور جاننے والوں میں کہرام مچ گیا، اس سے بھی زیادہ باجی عائشہ کا یوں اچانک اپنی عزیز ترین سہیلی کا آنن فانن جدا ہونے کے باعث غم میں رو رو کر برا حال تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے اس کی سگی بہن فوت ہو گئی ہو۔ باجی اپنی سہیلی کی جدائی کے بعد بھی ہماری حویلی میں آتی رہتی تھی، لیکن اب ان کے چہرے پر وہ پہلے جیسی خوشی کے آثار نظر نہیں آتے۔ پھر ایک دن اس کا اپنے عزیزوں میں رشتہ طے ہو گیا، لیکن یہ جان کر سب لوگ افسوس کرنے لگے کہ اس کا ہونے والا دولہا اس سے عمر میں کافی بڑا ہے، کیونکہ ان کی فیملی میں غیروں میں رشتہ نہیں کرتے تھے۔ اسی وجہ سے وہ عمر کے فرق کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے۔ باجی کی شادی کی تمام رسومات میں میرے خاندان والے شریک ہوئے۔ شادی کے بعد اللہ تعالیٰ نے باجی عائشہ کو 2 بیٹوں اور 2 بیٹیوں سے نوازا۔ باجی جب بھی اپنے میکے آتی، اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ ہماری حویلی میں ضرور آتی تھیں۔ اسی طرح دن گزرتے گئے اور ایک دن ان کی بڑی بیٹی کی شادی کا دعوت نامہ آ گیا اور میری بھابھیاں اس کی شادی میں شریک ہو کر واپس آئیں تو انہوں نے پریشان کن لہجے میں بتایا، باجی عائشہ کا داماد بھی کافی عمر کا ہے، اور وہ افسوس کرنے لگی کہ اللہ میاں ماں بیٹی کا نصیب بھی کیسا بنایا ہے۔ ماں کو بھی اپنا شریک زندگی اپنی عمر سے کافی بڑا ملا تھا اور بیٹی کو بھی ماں کی طرح بڑی عمر کا ہی ملا ہے۔
شاید قدرت نے باجی سے اور بھی امتحانات لینے تھے۔ باجی کی بیٹی اپنے پہلے بیٹے کی پیدائش کے چند ماہ بعد ہی کچھ دن بیمار رہنے کے بعد انتقال کر گئی، ویسے ہی جیسے ان کی عزیز ترین سہیلی بھابھی سیما نے اپنے بیٹے کی پیدائش کے چند ماہ بعد ہی ایک بیماری کے دوران ایکسپائری انجیکشن لگنے وجہ سے انتقال کر گئی تھی۔ باجی عائشہ کے لیے یہ صدمہ ناقابل برداشت ثابت ہوا اور انہیں ہارٹ اٹیک ہوا، جس کی وجہ سے وہ کافی دن بھاول وکٹوریہ ہسپتال کے ICU وارڈ میں زندگی اور موت کی کشمکش میں رہنے کے بعد حالت بہتر ہونے پر ہسپتال سے گھر منتقل ہو گئیں، لیکن ڈاکٹروں کی ہدایت کے مطابق وہ چل پھر نہیں سکتی تھی، لہٰذا وہ ویل چیئر کے سہارے کی محتاج ہو گئیں۔ اس دوران انہیں شوگر کا عارضہ لاحق ہو گیا، جو ان کی صحت کو آہستہ آہستہ دماغ کی طرح کھاتا گیا، اور گزشتہ سال باجی سب کو روتا چھوڑ کر اس جہان فانی سے ہمیشہ کے لیے اپنا ناطہ توڑ گئیں۔ اب جب بھی ہمیں ان کی یاد آتی ہے تو میرے دماغ میں بس ایک ہی سوال اٹھتا ہے کہ یا اللہ، ایک طرف آپ ایک حسین و جمیل مورت بناتے ہیں اور دوسری طرف اس کو ناقابل برداشت امتحانات میں مبتلا کر کے اپنوں سے جدا کر دیتے ہیں۔ رحم یا خدا!